بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، حیدر کا شعر جس شان و شکوہ سے ساحل فرات پر پہنچا تھا، اسی جلال و جبروت اور مجاہدانہ کروفر کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ راستے میں یزیدی فوج اسی طرح حائل ہے۔ عمرو ابن سعد پکار اٹھا، ساتھیوں بزدلی نہ دکھاؤ، اگر یہ پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ علی کے ان دونوں بیٹوں عباس اور حسین علیہ السلام نے پانی پی لیا تو یہ تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ابھی وقت ہے، پورے زور سے حملہ کر دو اور اس اکیلے کو پانی پینے سے پہلے ہی زیر کر لو۔ بقول شاعر، مسلسل ابن سعد محو شور و شیون تھا، برابر مبتلا اس فکر میں، اس غم میں دشمن تھا۔ لے جاتے ہیں پانی مشک میں عباس دریا سے، اگر پانی سے آبی ہو گئے سراب یہ پیاسے، تو روح تازہ پھر آ جائے گی ابنائے حیدر میں، نئی قوت ابھر آئے گی پھر سبط پیغمبر میں۔ پھر ان سے یہ شکستہ فوج ہرگز لڑ نہ پائے گی، سپاہ شام سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے گی۔ بار بار غیرت دلانے پر فوج یزید کے کچھ حواس درست ہوئے اور انہوں نے چوطرفہ حملہ کر دیا۔ بار بار غیرت دلانے پر فوج یزید کے کچھ حواس درست ہوئے اور انہوں نے چوطرفہ حملہ کر دیا۔ ابن حیدر اکیلا ہے اور اس پر تیروں، تلواروں، نیزوں، بھالوں اور برچھوں کی بارش چاروں طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ پوری جوان مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو بھی تلوار کی زد میں آتا ہے کٹ جاتا ہے۔ علمدار کا گھوڑا بھی بڑھ رہا ہے اور دشمن کا گھیرا بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ پوری شدت سے مصروف جنگ ہیں کہ عقب سے نوفل نامی لعین نے آپ کے دہنے بازو پر بھرپور حملہ کر دیا۔ آپ کا بازو کٹ گیا، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار سنبھال لی اور چند قدم لڑتے ہوئے آگے بڑھ آئے۔ اب چہرے پر جلال پہلے سے بھی بڑھ چکا ہے، تلوار برابر چل رہی ہے کہ کسی شکی نے پیچھے سے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ اب شہزادہ رسول کے علمدار نے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، پانی کی مشک بھی نیچے گری ہوئی ہے اور تلوار بھی نہیں چل سکتی۔ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، دل خون ہو کر رہ گیا، جسم سے شرارے پھوٹ نکلے، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا اور ایک تجویز سامنے آ گئی۔ سقائے سکینہ نے مشک کو دانتوں میں اٹھا لیا۔ اس منظر کو خود ہی سمجھنے کی کوشش کرو، قلم میں تو طاقت نہیں کہ اس نظارے کی تصویر کشی کر سکے۔ بقول سائم چشتی، آپ ہی سوچو شباب دے وچ عالم، وقت نزا جے ڈھکے تے کی ہوندا، قبضہ جنہاں دا ہووے سمندراں تے، پانی انہاں لئی مکے تے کی ہوندا۔ پچھو بازو کٹوا عباس سائم، مشک دندا نال چکے تے کی ہوندا۔
آپ نے دانتوں میں لے کر حسینی پرچم کو گلے سے لگا لیا اور پھر دانتوں میں مشق کو اٹھا کر اس سے پرچم کو بھی سہارا دیا اور چند قدم مزید آگے بڑھ ہے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشکیزہ میں پیوست ہو گیا اور پانی کربلا کی تپتی ہوئی زمین نے جذب کر لیا۔ پانی کو تو پہنچنا ہی نہیں تھا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا امتحان تو مکمل ہی اسی طرح ہونا تھا کہ آپ پیاس سے تڑپتی ہوئی اہل بیت کے سامنے 3 دن کی پیاس لے کر ہی حوض کوثر پر پہنچے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ساقی حجاز حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پوتے، ساقی کوثر حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور سقائے سکینہ حضرت عباس علیہ السلام کے جذبات کیا تھے، آپ کا انداز خدمت گزاری کیا تھا، آپ کے دل میں اہل بیت رسول کا مقام کیا تھا، آپ کے سینے میں حسین علیہ السلام کی عظمت کے نقوش کیا تھے۔ ذرا تصور تو کریں اس دردناک منظر کا کہ اپنے دونوں بازو کٹ کر زمین پر گرے پڑے ہیں، دونوں شانوں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں تو انسان غم سے ہی مر جاتا ہے، مگر حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے بازو کٹ جانے کا غم نہیں، سکینہ کی پیاس کا غم ہے، اپنے اس وعدے کا غم ہے جو سکینہ کو پانی پلانے کا کر کے آئے تھے۔ پانی لے کر پہنچنے کی آس بھی ٹوٹ چکی ہے اور سیف حیدری بھی ٹوٹ چکی ہے اور کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ گری ہوئی ہے۔ اہل بیت کے پانی نہ پینے کا بھی غم ہے اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے اکیلے رہ جانے کا بھی صدمہ ہے۔ خالی مشق اسی طرح دانتوں میں دبی ہوئی ہے کہ سامنے کسی شکی قلب کا تیر آتا ہے اور آپ کے سینہ بیکینہ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ تیر سینے کے آر پار ہو چکا ہے۔ بازو ساتھ ہوتے تو شاید کھینچ بھی لیا جاتا، مگر اب تو بازو بھی ساتھ نہیں اور شبیر بھی دور ہیں۔ حیدر کے لال کے سینے سے تیر کون کھینچتا، وہاں تو تیر چلانے والے ہی تھے۔ آپ کو پوری طرح بے بس دے کر قوم اشقیاء کا حوصلہ بڑھ گیا اور بڑھ بڑھ کر غازی علمدار کے کٹے پھٹے سینے پر تلواروں کے وار کرنے لگے۔ آپ شہید ہو گئے تو پھر بھی باز نہ آئے اور جسم نازنین پر تلواریں برساتے رہے۔ بزدل کہیں کے جب حیدری شیر تلوار لے کر سامنے آیا تھا تو لومڑوں کی طرح چھپتے پھرتے تھے، اب وہ شہید ہو گیا ہے تو اس کی لاش پر تلواریں برسا کر اپنا جوش ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کینہ توز اور کمینہ انسان آداب دشمنی سے بھی واقف نہیں ہوتا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت عباس کی یہ حالت دیکھی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ چند لمحوں کی تو بات تھی، حضرت عباس تو ساحل فرات سے حوض کوثر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو سامنے آتے دیکھا تو یزیدی فوجی لاش عباس سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، ظالمو، تم نے میرے بھائی کی لاش پر تلواریں چلائی ہیں، خدا تمہیں کبھی سرخروئی نصیب نہ کرے۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔